وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آپ سب گواہ ہیں, میں آپ کو بتاتا رہا کہ جب جرنیل بہت زیادہ جرائم کر لیں گے, ان جرائم کے تمام ثبوت عالمی ایجنسیوں کے پاس ہوں گے اور پھر ان کو بلیک میل کیا جائے گا. پھر یہ رضامندی سے یا بلیک میل ہو کے پاکستان کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے. وہ لمحہ آ گیا ہے. ایک خفیہ ملاقات کی خبر آئی ہے جو سعودی عرب میں ہوئی ہے, لیکن ملاقات امریکیوں سے ہوئی ہے. جیسے امریکی وفد وہاں پہ یوکرین اور روس کے ساتھ معاملات کر رہا ہے, ویسے ہی ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ان کی ملاقات پاکستانی وفد سے بھی ہوئی ہے. اس وفد میں کون کون تھا, یہ خبر کیا ہے, اس خبر کو دیا کس نے ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ناظرین, وجاد سعید خان جو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستانی وفد, یہ جو بھی عمرہ کرنے گئے تھے, اور پاکستان میں تو بس مذاق بنا ہوا ہے جی کہ دیکھیں جی فلاں جی آرمی چیف بھی چلے گئے, مریم بھی ساتھ چلے گی, پاکستانی عوام سنجیدہ نہیں ہو رہی, شکر میلہ لگایا ہوا ہے بس. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں. جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں پہلے ان سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں, پھر اس پہ اپنا تجزیہ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات کیا ہیں اور فائنل آپشن کیا رہ گیا ہے. وجاد سعید خان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں مریم نواز, ڈی جی آئی, آرمی چیف, ہماری سیکٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور شہباز شریف, یہ 5 لوگوں کا وفد تھا. ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب میں جس میں امریکی وفد موجود تھا, اور ان کے سامنے 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں. 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں, آپ نے غور سے سننی ہے ایک ایک ڈیمانڈ. میں آپ کو کب سے آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ جب جرائم کریں گے تو ان کے سامنے خطرناک صورتحال کھڑی ہو جائے گی, پھر یہ پھنس جائیں گے بری طرح سے, پھر ان کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ آپشن ہی نہیں رہے گا. ڈیمانڈ نمبر 1, دہشت گردی کے معاملات میں جیسا جب اور جو بھی امریکہ کہے گا آپ نے ماننا ہے. ڈیمانڈ نمبر 2, جیسے ہی سعودی عرب اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے. یہ میری خبر نہیں ہے, میں صرف آپ سے شیئر کر کے اس پر اپنا تجزیہ دوں گا, یہ وجاد سعید خان کی خبر ہے. نمبر 1, دہشت گردی کی جنگ میں جو ہم کہیں گے آپ نے کرنا ہے, جب جس کو کہیں گے پکڑنا ہے, جس کو کہیں گے چھوڑنا ہے, سب کرنا ہے. جدھر حملہ کرنے کا کہیں گے کرنا ہے, جدھر کہیں گے نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا. نمبر 2, جیسے ہی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا آپ نے تسلیم کرنا ہے. نمبر 3, چین سے دوری اختیار رکھنی ہے, اس کے ساتھ اب آپ نے پرانے والے مراسم نہیں رکھنے. یہ سی پیک وی پیک بس ہلکی آنچ پہ رکھو, اس کو زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4, کشمیر وغیرہ کا یہ مسئلہ مکمل طور پہ فائنل حل کرو, کسی بھی قسم کا یہاں سے کوئی بھی جہادی وہاں نہ جائے, یہ بالکل ختم کرو اور بھارت کی حج منی کو تسلیم کرو. یہ ہم تقریباً کر چکے ہیں. اور 5ویں اور سب سے خطرناک ڈیمانڈ, ایران. امریکی وفد کا کہنا ہے, یہ وجاد سعید خان کا دعویٰ ہے کہ اب ہم ایران کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں, مطلب رجیم چینج کریں یا جو بھی حملہ وغیرہ جو بھی ہوگا, آپ نے اب نیوٹرل نہیں رہنا بلکہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یعنی اگر ایران کو ٹھکانے لگانے کا نمبر آ گیا ہے اور اسرائیل اب کہہ رہا ہے کہ جی یہ آخری ملک رہ گیا ہے جو پنگے لے سکتا ہے گریٹر کے راستے میں, تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے ایران کو ٹھکانے لگانے میں. یہ ہیں جی 5 ڈیمانڈز جو رکھ دی گئی ہیں. میری بات بری لگتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے جرائم اتنے بڑے کر دیے ہیں. خدا را اس کو سمجھیں, ہم پاکستان کے مفادات میں بات کر رہے ہیں, اور اب وہ لمحہ, وہ نوبت, وہ سب, یہ وہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے کہ یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے. اگر تو یہ رضامندی سے سب کچھ مان جاتے ہیں تو پھر تو مجھے یقین ہے کہ یہ ملک دشمن ہے اور توڑنا چاہتے ہیں, جو میں کہتا رہا ہوں. لیکن رائٹ ناؤ اگر اس سے نکلنا ہے تو میں نے جو صبح آپ سے خبر شیئر کی تھی ڈاکٹر موہت پیرزادہ کی, اب آپ نے ان دونوں کو کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے. میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ مجھے بالکل بھی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کچھ غلط بات کر رہے ہیں, یعنی غلط بیانی کر رہے ہیں, مطلب ان کی خبر درست ہے, مجھے یہ لگتا ہے. جب 2 چیزوں کو کنیکٹ کریں تو ایک طرف دباؤ آیا, ٹھیک ہے, امریکہ نے کیا کیا, ایک طرف بل آ رہا ہے جنرل عاصم منیر کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کر کے. یہ بل کیا کرتا ہے, جنرل عاصم منیر پہ دباؤ ڈالتا ہے, کیونکہ جرائم تو انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جرائم موجود ہیں, دا مین از کمپرومائزڈ, کیونکہ ثبوت موجود ہیں سارے جرائم کے, ساری قتل و غارت کے, 26 نومبر کے, الیکشن چوری کے, ہر چیز کے ثبوت موجود ہیں. اس کے بعد امریکہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف قانون پیش ہوتا ہے اور ایک طرف کہا جاتا ہے جی ہمیں یہ 5 چیزیں دو. اب ایک بندہ پہلے ہی دباؤ میں ہے کہ میرے اوپر تو پابندیاں لگنے جا رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ کیا کر سکتا ہے. تو جنرل عاصم منیر کے تمام آپشنز ہو چکے ہیں ختم. ان کے پاس سوائے امریکہ کو ہاں کرنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ ریزائن کرنا بہتر ہے یا ادارے کی طرف سے کہا جائے کہ جناب یور ٹائمز اپ, وہ لمحہ آ گیا ہے, ٹائم ٹو میک اے ڈیسیژن از رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اگر تو یہ 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں, یہ اتنی خطرناک ڈیمانڈز ہیں, خدا نہ خواستہ ایران والے معاملے میں, پاکستان میں کتنی زیادہ اہل تشیع کی آبادی ہے, ان کے لیے ایران اسی طرح مقدم ہے جس طرح ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے. اس کو سمجھیں, اور اگر ہم کھل کے ساتھ دیتے ہیں ایران مخالف تو پاکستان کے اندر کیا حالات ہوں گے. دیٹ مینس ہم نہیں دے سکتے, آج تک ہم نہیں دے پائے, اس کی وجہ یہی ہے, اور آگے بھی ہم شاید نہیں دے پائیں گے. اب ڈاکٹر موہت پیرزادہ کی خبر کو اس سے کنیکٹ کریں.
کہ کیا واقعی بادشاہ پھنس گیا ہے اور اس نے اوورسیز پاکستانیوں کی منت سماجت کی ہے کہ آپ پلیز یہ دباؤ نہ ڈالیں قانون پاس ہونے کا, میں پھنسا ہوا ہوں, ادھر سے مجھ پہ پابندیاں لگی تو ادھر مجھے انہیں سب کچھ دینا پڑے گا, اڈے بھی دینے پڑیں گے, ایران کے خلاف استعمال ہونا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا, اسرائیل بھی تسلیم کرنا پڑے گا. سو آپ پلیز میری مدد کر دیں, اور اس وقت میرے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں 30-35 دن مجھے دیں, میں حالات ٹھیک کر دوں گا. اب یہ دونوں چیزیں اگر ملا کے دیکھیں تو سمجھ آتی کہ پھنس گئے ہیں بڑے برے. لیکن میں اس کا ایک آسان حل بتاتا ہوں, کوئی 30-35 دن اور حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں. امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخص ہے اور عمران خان جنگوں کی مخالفت کرتا ہے. ناؤ از دا بیسٹ ٹائم, میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا موقع فوج کے پاس کبھی آیا ہی نہیں, ٹو یوز دی پاپولیرٹی آف عمران خان ٹو سیو پاکستان. دس از دا مومنٹ, اف یو کین grasp the situation, this is the moment. لوہا گرم ہے, ادھر سے دباؤ آ رہا ہے اور ایک طرف پابندیاں ہیں. ایک شخص ریاست نہیں ہے یہاں پہ, ایک ایسے انسگنیفیکنٹ شخص کی قربانی ہو سکتی ہے جو جرائم میں ملوث ہے کہ اس کو باعزت ریٹائر کر دیا جائے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور راستہ نکل سکتا ہے تو وہ یوں ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کیا جائے, فوری طور پہ فارم 47 والی حکومتیں ختم ہوں, یہ مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو سکتا ہے. اب تو پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے. اب تو کرنا, دیکھیں نا, نواز شریف کو لانے کے لیے اگر سارے قانون کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے تو پاکستان بچانے کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ عدالتیں ساری آپ کے کیس ہونے میں ہیں, ایک ساتھ ساری پٹیشنز لگ سکتی ہیں عمران خان, ایک ساتھ سارے ٹریبونلز کیسوں کے فیصلے سنا سکتے ہیں اور مینڈیٹ واپس ہو سکتا ہے. سب پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹریبونلز نے یوں فیصلہ کرنا ہے مہینے کے اندر اندر کہ فارم 47 کی چوری اتنی بڑی اور واضح اور کھلی. اس سے ہوگا کیا؟ یہ نہیں کہ بھوکے کو آپ کہیں جی کہ 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں, وہ آگے سے کہے 6 روٹیاں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, تب مسئلہ ہوگا. میں آپ کو لاجیکل ریزن بتا رہا ہوں. عمران خان ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے اور اینٹی وار ہے. رائٹ ناؤ اگر وہ اقتدار میں آ جاتا ہے, امریکہ آپ کو بلیک میل نہیں کر